بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ نادرہ کے فلیٹ میں منتقل ہو جانے کے بعد ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ پہنچا تھا کہ ہماری ہر ضروری اور غیر ضروری چیز کو ایک مستقل ٹھکانہ میسر آ گیا تھا۔ میں نے وضع کے ہتھیاروں اور سہراب گوٹ سے خریدے ہوئے ہلکے پھلکے بارودی شعبدوں کے لیے کپڑوں کی ایک الماری دیوار گیر چوبی الماری مخصوص کر دی تھی۔ الماری کا جائزہ لے کر ہم نے ضروری ہتھیار ساتھ لیے اور فلیٹ سے نکل کھڑے ہوئے۔ بیرا سمجھ رہی تھی کہ K9 کا قصہ جس موڑ پر آ کر رک گیا تھا وہاں کوئی غیر معمولی پیش قدمی ناگزیر ہو گئی تھی۔ اس بارے میں راس المیڈا یا بلیک ہاک سے کسی بھی مزید معلومات حاصل ہو سکتی تھی۔ راس المیڈا نے رپوشی اختیار کی ہوئی تھی، لے دے کر صرف بلیک ہاک ہمارے سامنے تھا، اس کو للکارے بغیر بات بنتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ویرا کے برعکس غزالہ بہت زیادہ متفکر تھی۔ شادی کے بعد سے وہ ایسی بدلی تھی کہ ایک خالص خانہ دار خاتون بن کر رہ گئی تھی۔ اس پوری مدت میں اس نے صرف ایک بار غیر معمولی سرگرمی کا مظاہرہ کیا تھا، جب وہ ویرا کے ساتھ HD نارمن کو ہلاک کرنے کی مہم پر روانہ ہوئی تھی اور کامیاب کامران واپس لوٹی تھی۔ چلنے سے پہلے مجھے اس کو سمجھانے میں کئی منٹ لگے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے مجھے اپریٹس یاد دلا دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر ہم بلیک ہاک سے ٹکرانے ہی جا رہے تھے تو وہ اپریٹس ہمارے ساتھ موجود رہنا چاہیے تھا تاکہ ان لوگوں کے تازہ ترین پیغامات ہمارے علم میں آتے رہیں۔ سلطان شاہ کو ڈرائیونگ میں بہت لطف آتا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ اس نے اپنا لڑک پن اور جوانی کا ابتدائی حصہ ٹرکوں کے ایک اڈے پر ملازمت کرتے ہوئے گزارا تھا، جہاں اسے کام کاج کی مصروفیت میں ڈرائیونگ کا کوئی موقع نہیں ملتا تھا۔ لیکن لمبے سفر سے آنے والے ڈرائیوروں کی جھوٹی سچی کہانیاں اس کے دل میں ان ہی جیسے رنگین اور سنسنی خیز تجربات حاصل کرنے کا شوق پیدا کرتی رہتی تھی۔ وہ درمیانی اور بڑی عمر کے ان ڈرائیوروں جیسے تجربات سے تو نہیں گزر سکا، لیکن ڈرائیونگ کے ہر موقع سے فائدہ اٹھانا اس کی فطرت ثانیہ بن چکا تھا۔ اس نے بہت خاموشی سے گاڑی احاطے سے باہر نکالی، لیکن سڑک پر پہنچتے ہی اس کی زبان چل پڑی۔ تم نے ابھی تک مجھے اپنے پروگرام سے آگاہ نہیں کیا۔ اگر کسی نازک موقع پر مجھ سے کوئی گڑبڑ ہو جائے گی تو مجھے الزام نہ دینا، یہ بات میں ابھی سے واضح کیے دے رہا ہوں۔ تم دانستہ کھیل بگاڑنا چاہو تو پروگرام جان لینے کے بعد بھی دشواریاں پیدا کر سکتے ہو، دوسری صورت میں کسی گڑبڑ کا امکان نہیں ہے۔ ہم پہلے بھی اس طرح نکلتے رہے ہیں، میں نے ترشی سے کہا۔ پہلے کی بات اور تھی، اس وقت ہم راس المیڈا کے دستے راست پر ہاتھ ڈالنے جا رہے ہیں۔ ہمیں پوری احتیاط سے ہر بات کی پیشگی منصوبہ بندی کر لینی چاہیے۔ وہ میری خفگی کی پرواہ کیے بغیر بولا، بچوں جیسی باتیں نہ کرو۔ اس بار میں نے چڑ کر کہا، ہمیں اس مکان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے تو ہم منصوبہ بندی کیسے کر سکتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے کہ ہمیں وہاں گھس کر مکان کی تلاشی لینی ہے۔ وہ حیرت سے بولا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ ہم بلیک ہاک کو اغوا کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے تو احتیاطاً کلوروفارم کی شیشی بھی جیب میں رکھ لیا ہے۔ کسی کو صرف بے ہوش کرنے کے لیے ضرب لگانا ذرا ظالمانہ فعل معلوم ہوتا ہے۔ چوٹ لگاتے ہوئے نشانہ خطا ہو جائے تو معاملہ الٹ بھی جاتا ہے۔ میں بے بسی سے ہنستے ہوئے بولا، معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تم نے بسیار خوری کر لی ہے۔ اگر ہم بلیک ہاک سے ٹکرائے بغیر اپنا کام کر لے تو بہت اچھی بات ہے، بظاہر اس کا امکان کم ہی ہے۔ وہ مزاحمت کرے گا تو ہمیں اس کو زیر کرنا ہی پڑے گا۔ مجھے یقین ہے کہ ہم اس کے گھر سے K9 کے بارے میں کچھ نہ کچھ مواد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسے گمان بھی نہیں ہوگا کہ ہم اتنی جلدی اس کے سر پر پہنچ جائیں گے۔ بس میں پوری بات سمجھ گیا۔ وہ بولا، تمہارے لیے بلیک ہاک نہیں K9 زیادہ اہم ہے۔ گاڑی اس کے پھاٹک سے ذرا پہلے دیوار کے ساتھ ہی روک لینا تاکہ ہمیں واپسی میں کوئی دشواری نہ ہو۔ میں نے کہا، اسے ہدایت دی۔ اس علاقے سے پرانی گاڑیاں بہت کم چوری ہوتی ہیں۔ دروازے مقفل کیے بغیر چابی اگلے پائیدان کے نیچے چھوڑ دینا۔ ہو سکتا ہے کہ چوکیدار پر کلوروفارم ہی استعمال کرنی پڑ جائے، موقع کے مطابق کام کر لینا۔ اور اگر ہمیں واپسی میں اس طرف آنے کا موقع ہی نہ مل سکا، اس نے پوچھا، ہم گاڑی کو بھول کر کسی بھی طرف بھاگ نکلیں گے؟ گاڑی ابھی تک پرانے مالک کے نام پر ہے، رسید پر تمہارا نام اور پتہ فرضی ہے۔ گاڑی کی وجہ سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آج کا مختصر سفر خاموشی سے طے ہوا۔ سلطان شاہ نے وہ موضوع چھیڑ کر مجھے الجھا دیا تھا اور میں بلیک ہاک کے مکان میں پیش آنے والی متعدد متوقع صورتوں کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ خوشحال بستی کی وہ رات خاصی خوشگوار تھی۔ سڑکوں پر سناٹا تھا، کبھی کبھی اکا دکا گاڑیاں تیزی کے ساتھ گزر جاتی تھیں۔ گلیوں میں کہیں کہیں قرب و جوار کے گھریلو ملازمین نے ایک دوسرے کو اپنے مکان کی کہانیاں سنانے کے لیے محفلیں جمائی ہوئی تھی جو میرے لیے پریشان کن تھی۔ ہم بلیک ہاک کے مکان کے قریب پہنچے تو مجھے یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ اسٹریٹ لیمپس کی تیز روشنی میں وہاں دور تک کسی متنفس کا وجود نہیں تھا۔ سلطان شاہ نے
हेड लैंप्स बंद करके गाड़ी ब्लैक हाक के अहाते की दीवार के साथ लगा दी। हम दोनों बेहक वक्त गाड़ी से उतरे। फाटक की तरफ जाते हुए सुल्तान शाह मेरे पीछे हो लिया। बजनी आहनी गेट के साथ बने हुए कंक्रीट के तो देव हैकल सतूनों में से एक पर इतलाई घंटी का स्विच बहुत नुमाया था, मगर मैंने इसको नजरअंदाज करके फाटक पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर चौकीदार मुस्तैद था। कौन है की आवाज के साथ ही चरचराहट की हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चारपाई या चौबी कुर्सी से उठा हो। फिर बदनी कदमों की हल्की हल्की आहटें सुनाई देने लगी। बाहर से खत आया है, ये ले लो। मैंने फाटक के करीब होकर इतनी ऊंची आवाज में कहा कि चौकीदार मेरा पैगाम सुन ले। मकानों के वसी रकबे की वजह से ये इम्कान नहीं था कि मेरी आवाज दूसरों तक थी। खत अंदर फेंक दो, अंदर से करख्त लहजे में कहा गया। ये खत लाने का कौन सा वक्त है? लबो लहजे और अल्फाज के बिगड़े हुए मानूस तलफ़्फ़ुज़ से अंदाजा हो रहा था कि कराची वालों की रवायत के मुताबिक इस मकान का चौकीदार भी पाकिस्तान के सरहदी इलाकों का कोई शहरी या देहाती था। ये डाक खाने से नहीं, कोरियर से आया है। खत लेकर अंगूठा भी लगाना होगा। दरवाजा खोलो। हो सकता है कि कोरियर का लफ्ज इसके पल्ले न पड़ा हो, लेकिन बात इसकी समझ में आ गई। इसने बुड़बुड़ाते हुए कुंडी सरकाकर जैली दरवाजा खोल दिया और इसकी इश्तिबाह अमेज नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज हो गईं। इसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, किधर है खत? मैंने लिफाफा अपनी कागज जेब से निकाला और इसे देता हुआ जैली दरवाजे से अंदर घुस गया। बस यहाँ अपना अंगूठा लगा दो और दरवाजा बंद करके आराम करो। मैंने इसके पीछे पड़ी हुई चारपाई का जायजा लेते हुए कहा, कलम दो। वो घुराया। मैं दस्तखत करूंगा। फिर वो मेरे दिए हुए बंद लिफाफे को घूरते हुए बोला, मगर इस पर तो किसी का नाम नहीं है। ये किसका खत है? हमारा या साहब का? नाम नहीं, तुम पता देखो। मैंने दाहिना हाथ पुश्त पर ले जाकर सुल्तान शाह को इशारा करते हुए कहा। इस कोबियल जोसा और जवान चौकीदार के तेवर देखकर मुझे वहशत सी होने लगी थी। दूसरी गड़बड़ ये हुई कि वो मेरी तवक्को के बरक्स जाहिल मुतलक नहीं था। अगर वो मेरी दी हुई रसीद पर निगाह डालता तो फौरन अंदाजा लगा लेता कि वो धुंधलाई हुई रसीद मिसेज नादरा गनी के नाम पर कई माह पुरानी तारीख पर काटी गई थी। मैंने जेब से कलम निकाल कर इसे दिया। इसी लम्हे मेरी नथनों में क्लोरोफॉर्म की तेज बू आई। चौकीदार कलम लेकर दीवार की तरफ पलटा ताकि इसका सहारा लेकर रसीद पर अपने दस्तखत सबत कर सके। पलटने की देर थी कि सुल्तान शाह उछलकर इस पर इसकी कमर पर सवार हो गया। इसके दोनों हाथ मजबूती से चौकीदार के दाने पर जम गए थे। इस नागहानी उफ्ताद पर चौकीदार के दाने से गूं गां की घुटी घुटी आवाजें निकली। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। लम्हा भर के लिए मुझे खौफ हुआ कि वो जसीम और तनुमंद चौकीदार सुल्तान शाह को अपनी पुश्त से उछाल फेंकेगा। अचानक चौकीदार के कदम लड़खड़ाने लगे। इसके दोनों हाथ बेताबाना अंदाज में फिजा में यूं लहरा रहे थे जैसे अपना बिगड़ा हुआ तवादन संभाल कर खड़ा रहने की कोशिश कर रहा हो। शायद सुल्तान शाह ने अपने मद्दे मुकाबल की सेहत और जिसामत देखकर कपड़े पर वाफर मिकदार में क्लोरोफॉर्म उंडेल ली थी। इस सियाल के जूद असर बुखारात ने चौकीदार के जहन और असाब पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। लम्हों में वो तिवरा कर किसी बेजान लाश की तरह जमीन पर ढेर हो गया। सुल्तान शाह आखिरी लम्हों पर खुद को इसके गिरते हुए बदन की जात से बचाने में कामयाब हो गया। वो सब चश्मे जदन में हो गया। मैं इस दौरान में इमारत की तरफ से गाफिल नहीं रहा। अंदर वालों को गेट पर रोनमा होने वाले वाकयात की भनक भी नहीं मिल सकी थी। वहाँ कंक्रीट के दोनों सतूनों पर गेट लैंप रोशन थे, लेकिन हम तीनों बराह रास्त रोशनी में होने की बजाय आहनी फाटक के साये में मौजूद थे, जहां तकरीबन नीम तारीकी फैली हुई थी। मैंने फुर्ती से फाटक के जैली दरवाजे की कुंडी लगा दी। इसी असना में सुल्तान शाह चौकीदार के करीब से लिफाफा, रसीद और कलम उठाकर अपनी जेब में डाल चुका था। चौकीदार के बेहोश बदनी वजूद को नीचे से उठाकर चारपाई पर डालना हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल काम था। इस बेचारे ने पूरी होशमंदी से काम लेना चाहा था, लेकिन हमें किसी कड़े इम्तिहान में मुब्तला किए बगैर निहायत आसानी से देर हो गया था। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि इसे कोई तकलीफ पहुंचाई जाए, लेकिन मजबूरी थी। हम दोनों ने बेदिक्कत तमाम इसे घसीट कर दीवार के साथ बनी हुई नरम क्यारी में पहुंचा दिया, जहां शायद ताजा पनीरी लगाई गई थी। इस काम से फारग होकर हम दोनों वहीं दीवार से लगकर खड़े हो गए और मकान का जायजा लेने लगे। वो एक मंजिला मकान था। बरामदा रोशन होने के बावजूद मकान के सामने वाले हिस्से की किसी खिड़की में रोशनी नजर नहीं आ रही थी। इस वक्त वो मकान खाली पड़ा हुआ था या ब्लैक आग आराम कर रहा था। एहतियात का तकाजा था कि मकान में घुसने से पहले एक बार इमारत का तवाफ करके अंदर की सोनगिन ले ली जाए। बादियल नजर में यूं मालूम हो रहा था जैसे इस मकान के सामने वाले हिस्से में बरामदे के एक तरफ स्टोर रूम और दूसरी तरफ एक ख्वाबगाह और दूसरे कमरे पुश्त पर होने चाहिए थे।
تم یہیں ٹھہرو۔ میں نے پھاٹک کے ساتھ بنی ہوئی چوکیدار کی کشادہ کوٹری کی طرف اشارہ کر کے سلطان شاہ سے کہا، میں احاطے کے ساتھ ساتھ گھوم کر مکان کا ایک چکر لگا کر آتا ہوں، خیال رکھنا اندر کسی خونخوار کتے سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس نے مجھے تنبیہ کی، متنبہ کیا۔ مجھے اپنی بو پر صدائے ہوئے ایلن کے وحشی اور خونخوار کتے یاد آ گئے اور بدن میں سنسنی سی لہریں سرایت کر گئیں، مگر پھر میں نے اس احمقانہ خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ وہاں کوئی کتا موجود ہوتا تو چوکیدار کے آس پاس ہی ہوتا۔ پچھلے چند ثانیوں میں پھاٹک کے زیر سایہ جو واقعات رونما ہوئے تھے وہ اعلیٰ نسل کے کسی بھی واچ ڈاگ کو ادھر متوجہ کرنے کے لیے کافی تھے۔ میں سلطان شاہ کی پشت پر ہاتھ مار کر دیوار کے ساتھ ساتھ ایک طرف بڑھنے لگا۔ وہ علاقہ ڈیفنس سوسائٹی کے قیام کے ساتھ ہی تیزی سے آباد ہونا شروع ہو گیا تھا، اس لیے وہاں کے مکانات میں جدید طرز تعمیر کی وہ نزاکتیں نہیں تھی جو ڈیفنس ہی کے بہت بعد میں آباد ہونے والے علاقوں میں جا بجا دیکھنے میں آتی تھی۔ بلیک ہاک کا مکان بھی سادہ اور روایتی انداز میں بنا ہوا تھا۔ مکان کا لان کافی بڑا اور سرسبز تھا، اس میں خال خال پھولوں کے تختے بھی نظر آ رہے تھے۔ ظاہر تھا کہ وہ مکان بلیک ہاک کی ملکیت نہیں تھا، وہ وہاں کرائے پر یا کسی کے مہمان کی حیثیت سے رہ رہا تھا، لیکن مالک مکان خاصا باذوق آدمی معلوم ہوتا تھا۔ میں کچھ آگے گیا تو مجھے مکان کے داہنے پہلو پر ایک سفید کار کھڑی نظر آئی۔ مکان میں داخلے کا دوسرا دروازہ اسی طرف واقع تھا، شاید بلیک ہاک آمد و رفت کے لیے وہی دروازہ استعمال کرتا تھا۔ اس طرف ایک بڑی کھڑکی روشن تھی۔ چند ثانیوں بعد مجھے اس کھلی ہوئی روشن کھڑکی میں سے دیوار گیر کیبنٹ بھی نظر آنے لگی۔ میں نے غور سے اس حصے کا جائزہ لیا اور ذہن میں محفوظ کر لیا۔ مکان کی پچھلی سمت میں ایک اور کمرہ روشن نظر آیا، ہر طرف سے بند تھا، لیکن اس کی دیوار میں نصب ایئر کنڈیشنر کی مسلسل گوں گوں اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ بلیک ہاک اسی کمرے میں ہو سکتا تھا۔ میں مکان کے پیچھے راج کرتی ہوئی تاریکی سے نکلنے بھی نہ پایا تھا کہ میری جیب میں موجود اپریٹس پر ابھرنے والے اشاروں نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ میں نے دل ہی دل میں غزالہ کو دعا دی جس نے میری روانگی کے آخری لمحات پر مجھے اپریٹس یاد دلایا تھا۔ پھر میں نے وہیں دیوار کی جڑ میں سمٹ کر اپریٹس آن کیا اور اس کی آواز بہت دھیمی کر کے اسے اپنے کان سے لگا لیا۔ گیری آرٹ کالنگ بلیک ہاک اوور۔ دوسری طرف سے بنبناتی ہوئی مگر واضح آواز آئی، یس گیری، میں لائن پر ہوں، اوور۔ قلیل وقفے کے بعد ابھرنے والی آواز میرے شکار کی تھی، میں نے تمہاری ہدایت پر حرف پہ حرف عمل کیا ہے۔ گیری آرٹ کی سہمی ہوئی آواز سے خوف جھلک رہا تھا۔ میں تو کونسل خانے میں ہوں، یہ لوگ میرا اپریٹس لینا چاہتے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ صبح 4 بجے کی فلائٹ سے مجھے فرینکفرٹ کے لیے راستے نیو یارک کے لیے روانہ ہونا ہے۔ میرا ذہن معاف ہو رہا ہے، میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اوور۔ اب وہی تمہارے باس ہیں جنہوں نے تمہیں پناہ دی ہے، ان کی ہدایت پر عمل کرو۔ بلیک ہاک کی آواز بالکل سرد اور جذبات سے یکسر آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، وہاں پہنچ جانے کے بعد میں یہ بات تمہارے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ چیف کو شبہ ہو گیا ہے کہ جیف ملر ڈینی کی قید سے فرار نہیں ہوا۔ اسے ڈینی نے اپنے کسی ناپاک منصوبے کے تحت دانستہ آزاد کیا ہے اور جیف اپنی پوزیشن بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ اس سے گہری دوستی اور جذباتی وابستگی کی وجہ سے تم بھی اس سے مل گئے ہو۔ تم جانتے ہو کہ چیف اپنے آس پاس کسی مشتبہ آدمی کا سایہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ تم دونوں کا فیصلہ واشنگٹن والے کریں گے۔ چیف نے تمہیں اپنی ٹیم سے ڈسچارج کر دیا ہے، اوور۔ یہ تہمت ہے، سراسر الزام ہے۔ گیری ہارٹ کی وحشت زدہ آواز ابھری۔ چیف نے کیسے سمجھ لیا کہ ہم دونوں جھوٹے ہیں؟ کیا ہماری ارگ ریزیوں اور قربانیوں کا یہی انعام ہے، اوور؟ چیف ہر معاملے پر بہت گہری نظر رکھتا ہے۔ بلیک ہاک کی آواز ہمدردانہ ہو گئی۔ اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ سب کو معلوم ہے کہ چیف ہر قیمت پر ڈینی کو سر نگوں دیکھنا چاہتا ہے، زندہ یا مردہ۔ یہ بات تم کو بھی معلوم ہے۔ اگر جیف اس مردود کی قید سے فرار ہوا تھا تو اسے سب سے پہلے اس ٹھکانے کو ذہن نشین کرنا تھا۔ تم نے اس کی واپسی کی خبر دی مگر ڈینی کے ٹھکانے کا ذکر نہیں کیا۔ میرا ماتھا اسی وقت ٹھنک گیا تھا۔ چیف نے بھی میری رپورٹ میں اس سنگین کوتاہی کی نشاندہی کی اور اس کی ہدایت پر جب میں نے تم سے اس بارے میں استفسار کیا تو تم نے CIA کے شہرۂ آفاق انسپیکٹر جیف ملر کی بخلاہٹ اور خوف زدگی کی کہانی سنا کر مجھے یہ باور کرانا چاہا کہ وہ اپنی اذیتوں کی وجہ سے اپنا مشن فراموش کر بیٹھا تھا۔ وہ چاہتا تو اس ٹیکسی ہی کا نمبر نوٹ کر سکتا تھا جس نے اسے اس علاقے سے نکالا تھا۔ چیف نے اس سے بارے میں مجھ سے پہلے تمہیں فون کیا تھا۔ تم نے جیف پر مسکن دواؤں کے اثرات کی وجہ سے اس کے سونے کا بہانہ کیا تھا۔ تم کہانی بنانے کے لیے وقت حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ تم نے کہانی بنائی مگر وہ لنگڑی لولی تھی۔ جیف کے پائے کا سیکرٹ ایجنٹ موت کے دانے پر ہوتے ہوئے بھی اپنے کام سے غافل نہیں ہوتا۔ اس نے کیسے ڈینی کے ٹھکانے کو نظر انداز کر دیا؟ کاش تم نے یہ بتایا ہوتا کہ
جیف ڈینی کا ٹھکانہ ذہن نشین نہیں کر سکا، لیکن فلاں نمبر کی ٹیکسی کا ڈرائیور اس علاقے کی نشاندہی کر سکتا ہے جہاں سے لنگڑا جیف اس میں سوار ہوا تھا۔ ٹیکسی تلاش کر کے جیف کو وہاں سے لے جایا جاتا تو وہ ڈینی کے مسکن پر ہاتھ رکھ دیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ چیف کا خیال ہے کہ جیف ملر کو سرے سے علم ہی نہیں ہے کہ ڈینی نے اسے کہاں قید رکھا تھا۔ اندر ہی اندر کچھ ہوا، کیا ہوا یہ جیف اور ڈینی کے علاوہ صرف خدا ہی جانتا ہے۔ پھر ڈینی نے اسے بے ہوش کر کے کہیں ڈال دیا۔ وہ ہوش میں آیا، ہارے ہوئے کسی کتے کی طرح اپنے زخم چاٹتا ہوا تمہارے پاس پہنچ گیا اور تمہیں بھی اپنا ہم نوا بنا لیا۔ ہر شخص تم دونوں کے تابناک کیریئر پر رشک کرے گا، لیکن تمہارے انجام سے عبرت پکڑے گا۔ اس انجام کا انتخاب تم نے خود کیا ہے۔ تم دونوں نے چیف کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، وہ اپنے وقت کا جینیس ہے۔ میں نے تمہیں سب کچھ بتایا ہے کیونکہ اب باہر کی دنیا سے تمہارا ہر رابطہ منقطع ہونے والا ہے۔ اپنا اپریٹس لوٹا دو، اب تم دونوں زیر حراست ہو، اوور اینڈ آل۔ جیف ملر اور گیری ہارٹ کا وہ انجام دل دوز تھا، میں پریری سی لے کر رہ گیا۔ راس المیڈا کی ذہنی خباثت بے مثال تھی۔ گیری ہارٹ کی کہانی میں سواری کا حوالہ نہ ہونا ایک معمولی سی بات تھی، لیکن راس المیڈا کی باریک بین نگاہوں نے اسی موہوم سی لغزش کی بنا پر واقعات کو بالکل اسی ترتیب سے دیکھ لیا تھا جس سے وہ رونما ہوئے تھے۔ بلیک آگ کی وہ طویل تقریر اتنی سنگین اور وحشت اثر تھی کہ چند ثانیوں کے لیے میں یہ بھول ہی گیا کہ میں کہاں تھا۔ قریب کے پودوں میں اچانک کوئی مینڈک تیز آواز میں ٹرایا اور میں چونک پڑا۔ مجھے فوراً ہی یاد آ گیا کہ میں اس وقت اپنے بدترین حریفوں میں سے ایک کے احاطے میں موجود ہوں۔ وہ عمارت کی بند دیواروں میں محفوظ و محصور ہے اور میں کھلی فضا میں اس کی گھات لگائے بیٹھا ہوں۔ میں نے اپریٹس آف کر کے اپنی جیب میں ڈالا اور پیش قدمی شروع کر دی۔ میں عمارت کا طواف مکمل کر کے واپس پہنچا تو سلطان شاہ مضطربانہ انداز میں میرا منتظر تھا۔ غنیمت ہے کہ تم واپس لوٹ آئے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم اکیلے ہی اندر جا گھسے ہو اور اب کسی بھی لمحے اندر سے دھواں دار فائرنگ کی آواز سنائی دینے لگے گی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بول پڑا، تم نرے گدھے ہو مگر چھوٹا ہوں۔ وہ میری بات درمیان سے اچک کر بے ساختہ بولا۔ اپریٹس پر بات ہونے لگی تھی، وہ سننے کے لیے رک گیا تھا۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد میں نے اسے بتایا۔ اس دوران میری نگاہیں سامنے کی تاریک کھڑکیوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ اپریٹس کا ذکر سن کر سلطان شاہ کا تجسس بیدار ہو گیا۔ وہی گیری اور جیف کی واپسی کا معاملہ تھا۔ یہ باتیں اب گھر چل کر ہوں گی، اس وقت یہاں سے نبٹنے کے بارے میں سوچو، میں نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ویسے تو اندر گھسنے کے لیے کچن کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، لیکن اندر روشنی ہونے کی وجہ سے وہ جگہ مخدوش ہو گئی تھی۔ وسیع لان کے بعد دیوار کے اس پار دوسرے گھر میں رہنے والے ہمیں روشن کھڑکی کے ذریعے اندر گھستا دیکھ کر پولیس کو باخبر کر سکتے تھے۔ میں اس وقت ایسا کوئی خطرہ مول لینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ چوکیدار کا کیا حال ہے؟ دل ہی دل میں فیصلہ کر لینے کے بعد میں نے پوچھا۔ خان صاحب آرام فرما رہے ہیں اور شاید صبح تک فرماتے رہیں۔ خوراک کچھ تگڑی ہو گئی ہے۔ اس بار بھی سلطان شاہ کی آواز سے شوخی جھلک رہی تھی۔ میری دانست میں یہ اچھی بات تھی کہ وہ اس وقت شگفتہ موڈ کے ساتھ کام کرنے کے موڈ میں آ چکا تھا۔ چوکیدار کے بارے میں سلطان شاہ کی وہ رائے سننے کے بعد میں نے اسے بے دست و پا کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور سلطان شاہ کو اندر گھسنے کے طریقے کے بارے میں سمجھانے لگا۔ میں نے اس پر یہ بات بھی واضح کر دی کہ اس وقت بلیک ہاک اندر موجود تھا اور جاگ رہا تھا۔ اس سے گفتگو مکمل کر کے میں نے عمارت کا رخ کیا۔ وہیں کھڑے کھڑے رکوع کی حالت میں جھکا اور پھر اسی طرح اس سمت میں دوڑ لگا دی جدھر ڈرائنگ روم کی موجودگی کی توقع تھی۔ برآمدے کے علاوہ عمارت کے بیرونی حصوں میں روشنیوں کا نظام ناقص تھا یا انہیں جلانے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی تھی۔ دیوار کے ساتھ کھڑا ہونے کے بعد میں خود کو تاریکی ہی کا ایک جز محسوس کرنے لگا۔ میری اس دوڑ میں کوئی مداخلت ہوئی نہ کوئی رد عمل سامنے آیا۔ جو ہی میں سیدھا ہوا سلطان شاہ نے بھی اسی ترکیب کا سہارا لے کر اپنی جگہ چھوڑ دی اور چند ہی ثانیوں میں میرے پاس پہنچ گیا۔ اس طرف 3 تاریک کھڑکیاں تھی۔ بلیک ہاک کے اعتماد یا بے احتیاطی کا یہ عالم تھا کہ ان میں سے کوئی کھڑکی مضبوطی سے بلٹ نہیں کی گئی تھی۔ پہلی کھڑکی کی لکڑیاں پھول کر چوکھٹ میں پھنسی ہوئی تھی۔ زور آزمائی کی صورت میں وہ کھڑکی ضرور کھل جاتی لیکن کافی شور پیدا کرتی۔ برابر والی کھڑکی کی خفیف سی آواز کے ساتھ اندر کی طرف کھلتی چلی گئی۔ لطف کی بات یہ تھی کہ اس کھڑکی کے پردے ترکے ہوئے تھے۔ ہم دونوں چند ثانیوں تک نیچے جھکے رہے، پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنا سر اوپر اٹھایا اور میدان صاف پا کر تاریک کھڑکی میں سے اپنی گردن اندر داخل کر دی۔ بند کمرے کا حبس محسوس کر کے میں نے چوکھٹ پکڑی اور نہایت اطمینان سے اندر اتر گیا۔ مجھے اپنے جوتوں کے نیچے سخت فرش کی بجائے نرم قالین کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ میرے اشارے تک سلطان شاہ کو باہر ہی ٹھہرنا تھا۔ میں نے سرعت سے اس کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ میرے اندازے کے برعکس وہ کھانے کا کمرہ تھا۔ شاید
شاید ڈرائنگ روم برآمدے سے متصل تھا۔ میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو چکی تھی۔ میز کے پیچھے مجھے لکڑی کی چند پیٹیاں نظر آ رہی تھی۔ مجھے وہ کارگو ٹرک یاد آ گیا جو شام کو وہاں سے کچھ سامان لے کر گیا تھا۔ میرے دل میں بے اختیار تجسس پیدا ہوا کہ ان پیٹیوں کا جائزہ لوں، لیکن وہ ان چیزوں میں الجھنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے سلطان شاہ کو اشارہ کیا اور وہ بھی اندر آ گیا۔ کمرے میں پھیلے ہوئے گھور اندھیرے میں تاروں بھرے آسمان کی مدھم سی وہ روشنی بھی ایک نعمت معلوم ہو رہی تھی جو کھلی ہوئی کھڑکی سے کمرے میں آ رہی تھی۔ اس روشنی میں کھانے کے کمرے سے نکاسی کا دروازہ، بیرونی دروازہ بند نظر آ رہا تھا، جبکہ اندرونی دروازہ پوری طرح کھلا ہوا تھا۔ اس دروازے پر جالی کا باریک پردہ لہرا رہا تھا۔ وہ بے یقینی اور تذبذب کے ہولناک لمحات تھے۔ کھلی ہوئی کھڑکیوں کے بعد کھلا ہوا دروازہ دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے بلیک ہاک نے خود ہی ہمارے لیے ایک راستہ بنایا ہوا ہے۔ میں اس دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ میں ذرا سی دیر پہلے اپنے کانوں سے راز المیڈا کی حیرتناک قوت متخیلہ کا ذکر سن چکا تھا۔ اس نے ایک اشارے سے جیف ملر کی اصل کتھا اخذ کر لی تھی۔ مجھے گمان ہوا کہ کہیں اسے کچھ اور اشارے نہ مل گئے ہوں۔ اس نے سمجھ لیا ہو کہ ہم بلیک ہاک کے گھر کا رخ ضرور کریں گے، اور پھر اس نے چوہے دان میں ہمارے لیے وہ تمام آسانیاں فراہم کر دی جو بظاہر مقدر کی یاوری نظر آ رہی تھی۔ رک کیوں گئے؟ ادھر بڑھو۔ سلطان شاہ نے میرے کان کے نیچے سرگوشی کی۔ اس کے گرم اور ناہموار سانس میرے چہرے سے ٹکرا رہے تھے۔ اس کے باہر آنے سے پہلے اسے اس کے کمرے میں ہی گھیر لو۔ میں نے بیم گن جیب سے نکال لی اور نپے تلے انداز میں دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازہ عبور کرتے ہی ہم ایک راہداری میں آ گئے۔ اندر روشنی نظر آ رہی تھی اور اس روشنی کا انعکاس ہمارے چہرے تک پہنچ رہا تھا۔ ہم رک کر اندر کی سونگین لیتے رہے۔ ہر طرف مکمل سکوت کا راج تھا۔ کانوں پر بہت زیادہ زور دینے کے بعد میں ایئر کنڈیشنر کی بہت ہلکی سی گونج سننے میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے اپنے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ وہ شینی گونج ابھرتی اور ڈوبتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ آخر میں نے اس آواز کی سمت کا تعین کر کے روشنی کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ میں دیوار سے لگ کر قدم پہ قدم سرکتا ہوا ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں سے آگے لابی نما حصہ تھا۔ ہمارے داہنے ہاتھ پر روشن کچن تھا۔ لابی کی بتیاں گل تھیں، لیکن کچن سے آنے والی روشنی دور تک کام کر رہی تھی۔ بائیں طرف بلیک ہاک کی خوابگاہ تھی جس میں ایئر کنڈیشنر چل رہا تھا۔ سلطان شاہ کو وہیں رکنے کا اشارہ کر کے میں نے پنجوں کے بل چلتے ہوئے کچن اور آس پاس کے سارے کونے خطرے چھان مارے، لیکن ہر طرف میدان صاف تھا۔ بلیک ہاک کے برے دن آ ہی گئے تھے۔ ہم دونوں بہت تیزی کے ساتھ اس دروازے پر پہنچ گئے جس کے نیچے ایک تنگ سا روشن مستطیل چمک رہا تھا۔ ہم نے دروازے کے دونوں طرف دیوار سے چپک کر پوزیشن لے لی ہوئی تھی۔ میں نے وہیں سے ہاتھ بڑھا کر دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا، لیکن دروازہ اپنی جگہ منجمد رہا۔ میں نے بتدریج وہ دباؤ اتنا بڑھا دیا کہ مجھے اپنا شانہ اور بازو کا جوڑ دکھتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں نے مایوس ہو کر ہاتھ گرا لیا۔ اس وقت حالات ہر طرح ہمارے حق میں تھے۔ ہم دو تھے۔ بلیک ہاک پورے گھر میں اکیلا تھا۔ ہم مسلح تھے اور وہ بے خبری کے عالم میں اپنی خوابگاہ میں آرام کر رہا تھا۔ اس کے فرار کے اکلوتے راستے پر ہم قابض تھے۔ ہمارے فرار کی ایک سے زیادہ راہیں کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے چٹکی سے چوبی دروازے پر ہلکی سی ضرب لگائی۔ گھر میں چھائے ہوئے سناٹے میں کھٹ کی وہ آواز مجھے ہتھوڑے کی ضرب کی طرح گونجتی محسوس ہوئی۔ انتظار اور انتظار کے اعصاب شکن لمحات رینگ رینگ کر سرکنے لگے۔ میرے کان بلیک ہاک کی تیز آواز کے منتظر رہے، لیکن وہاں سناٹا چھایا رہا۔ دوسری مرتبہ میں نے انگلی کے سرے سے ایک بار دروازہ بجایا۔ اس مرتبہ بھی میری کوشش رائیگاں گئی۔ اندر سے ایئر کنڈیشنر کی آواز کے سوا کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ میرے اعصاب چٹکنے لگے۔ میری بے چین نظریں گرد و پیش کا طواف کرنے لگیں، کہیں بلیک ہاک خطرہ محسوس کر کے اپنا کمرہ چھوڑ کر کہیں اور گھات لگائے نہ بیٹھا ہو۔ اگر وہ کمرے سے باہر نکل چکا تھا تو کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہونا چاہیے تھا۔ میرے ذہن نے اس دلیل کا خود ہی جواب دے ڈالا۔ کمرہ چھوڑنے کے بعد وہ اسے باہر سے بھی بلٹ کر سکتا تھا۔ میرے ذہن میں یہ شکست و ریخت چل ہی رہی تھی کہ سلطان شاہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ دیوار چھوڑ کر دروازے کے عین سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کے داہنے ہاتھ میں ریوالور دبا ہوا تھا۔ لا حول ولا قوت۔ سلطان شاہ کی جلائی ہوئی بے ساختہ آواز غیر محتاط اور کافی بلند تھی۔ میرے کچھ سمجھنے سے پہلے وہ ہاتھ بڑھا کر اس دروازے کا بیرونی بلٹ گرا چکا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اندر سے آنے والی خن کا ہوا کے پہلے جھونکے نے میری طبیعت خوش کر دی۔ روشن خوابگاہ میں شکن آلود بستر خالی پڑا ہوا تھا۔ شاید وہ تمہیں دیکھ کر نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان شاہ نے خالی کمرے میں داخل ہو کر افسوس سے کہا۔ کمرے کی حالت بتا رہی ہے
دیا کہ تھوڑی دیر پہلے تک وہ یہیں موجود تھا، وہ میری جھلک بھی نہیں دیکھ سکا۔ میں نے دوبارہ چوکھٹ پر جا کر کہا اگر وہ خطرہ سونگ کر نکلا ہے تو اس وقت بھی اسی چھت کے نیچے ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں پورے گھر کی تلاشی لینی ہوگی۔ ابھی تم نے اسے آپریٹرز پر بات کرتے ہوئے بھی سنا تھا، سلطان شاہ نے تائید طلب لہجے میں کہا۔ اضطراری طور پر لاہور پڑنے کے بعد سے وہ سرگوشیانہ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ بدترین اعصابی تناؤ کے باوجود میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ احمقانہ نکتہ میرے دماغ میں بھی آیا تھا مگر میں نے زبان نہیں کھولی۔ ضروری نہیں کہ اس نے اسی کمرے سے بات کی ہو، آپریٹرز پر وہ کہیں سے بھی بات کر سکتا تھا۔ سلطان شاہ نے طائرانہ نظروں سے کمرے کا جائزہ لے کر ایک میز پر پڑی ہوئی ٹارچ اٹھا لی اور میری طرف بڑھایا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اسے یہیں کہیں ہونا چاہیے، اس نے سرگوشی کی۔ وہ صورتحال جتنی سنگین تھی اس قدر مضحکہ خیز بھی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ بلیک آگ کا گھر تھا لیکن کیوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم کسی بے نام سائے کی تلاش میں بھٹک رہے ہوں۔ اس خوابگاہ کا دروازہ بلٹ کر کے ہم نے پوری احتیاط کے ساتھ ایک سرے سے گھر کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ اس مکان میں کوئی زیر زمین کمرہ نہیں تھا۔ چھت پر جانے والے زینوں پر گرد کی موٹی موٹی بے داغ تہیں جمی ہوئی تھی۔ سینے کی دیوار سے چھت تک مکڑیوں کے جالے تنے ہوئے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ مہینوں بلکہ برسوں سے کسی نے ان زینوں پر قدم نہیں رکھا تھا۔ انہیں چھوڑ کر ہم نے ٹارچ کی روشنی میں ہر کونا جھانکنا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے بے نیلو مرام واپسی کے بعد ہم ڈرائنگ روم میں پہنچے۔ وہ ابتدائی سے خالی پڑا ہوا تھا مگر اس بار میں وہاں رکھی ہوئی چوبی پیٹیوں کے بارے میں اپنے تجسس پر غالب نہیں آ سکا۔ میں نے ٹارچ لے کر ان پیٹیوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ دو پیٹیاں جو بہت نفیس ساخت کی تھیں اور اوپر تلے رکھی ہوئی تھیں میری توجہ کا مرکز بن گئی۔ ان کے بعد حصوں پر کاغذ چپکے ہوئے تھے جیسے کچھ چھپانے کی کوشش کی گئی ہو۔ ان کے برابر میں تین بد وضع پرانی پیٹیاں، ان پر انگریزی میں سنگ مرمر کا سامان لکھا ہوا تھا۔ سلطان شاہ میرے کہے بغیر نفیس پیٹیوں پر سے کاغذ اکھاڑنے میں مصروف ہو گیا۔ یہ اتفاق تھا کہ سب سے پہلے نمودار ہونے والے حروف TNT تھے۔ میرے لیے وہ تین حروف بے معنی نہیں تھے۔ بارود کا کیمیائی نام اور وہ تین حروف اس کے مخفف تھے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اگر غیر ملکی ایئر لائن کارگو ٹرک وہی بارودی پیٹیاں ایئرپورٹ کے لیے لے گیا تھا، کراچی کے ہوائی اڈے کو بدترین خطرہ درپیش ہو سکتا تھا۔ شاید K9 کینوپ کے خلاف نہیں بلکہ کراچی ایئرپورٹ کے خلاف بنایا جانے والا منصوبہ تھا۔ میری ساری خود اعتمادی رخصت ہو گئی۔ میں نے سلطان شاہ کے ساتھ مل کر بہت احتیاط سے وہ دونوں پیٹیاں الگ کیں اور پھر خود بھی تحریر پر چپکا ہوا کاغذ نوچنے اور اکھاڑنے میں مصروف ہو گیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔